لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو انڈیا کی چھوٹی سی خبر کو جو اس پہ خوشی نظر آتی ہے تو یہ اس پہ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ انڈیا جو اپنے آپ کو ایمرجنگ گریٹ پاور کہتا تھا، اس کی اسٹریٹجک اٹانومی کہاں گئی ہے؟ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مودی ہیز گیون ہم ایشورنس کہ وہ رشیا سے تیل خریدنا بند کر دے گا۔ امریکہ نے اس پہ انڈیا پہ بین نہیں لگایا، بلکہ پوری دنیا پہ اس نے کہا کہ فارما پروڈکٹس اور اسپیئر پارٹس آف وہیکل جو ہے ان کے اوپر 100% ٹیرف ہے، وہ 100% ابھی بھی ہے۔ انڈیا امریکہ کے قریب ہونے کے چکر میں اس سے رشیا اور چائنا کو جو کھو رہا ہے اس کی کاسٹ کی ریکوری کیسے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے انڈین میڈیا میں تو مودی میڈیا تو کرتا ہی کرتا ہے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، کوئی چھوٹی موٹی اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو انڈیا کی چھوٹی سی خبر کو جو اس پہ خوشی نظر آتی ہے تو یہ اس پہ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات وہی آتی ہے، یا تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب پچھلے چند دنوں سے کیا، پچھلے 10-15 دنوں سے ایک میڈیا میں خبر ہے کہ انڈیا نے یو ایس کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر لی ہے اور یو ایس نے 25% سے ٹریڈ ٹیرف جو تھا وہ 18% کر دیا ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم اس کا ہے، کیونکہ پاکستان کا 19% ہے، بنگلہ دیش کا 20% ہے، انڈیا کا 18% ہے۔ ایون وہ اس کو پمپ اینڈ شو کی طرح جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے بھی کم ٹیرف ملا ہے۔ ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، کیا یہ خوشی کی خبر ہے یا بے عزتی کی خبر ہے، شرمندگی کی خبر ہے؟ اس کا تجزیہ کرتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی نان پارٹیسن ارینجمنٹ میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیرف پچھلے سال جولائی میں لگایا تھا امریکہ نے انڈیا پہ، اس سے پہلے انڈیا 1 سے 2% ٹیرف دیتا تھا۔ ٹوٹل ٹیرف امریکہ کے اندر ٹریڈ پہ 1 سے 2% ٹیرف لگتا تھا، اور جس کو یکدم ٹرمپ نے 25% کر دیا اور ساتھ ہی 25% پینلٹی لگا دی کہ یہ روس سے تیل خرید رہا ہے، اس لیے جرمانے میں طور پر میں 25% ایکسٹرا ٹیرف لگا رہا ہوں۔ سو 2 ڈفرینٹ ٹیرف تھے جو مل کے 50% ہوتے تھے۔ دوسری خبر نوٹ کریں کہ فروری 2025 میں جب ٹرمپ کو مبارکباد دینے گیا تھا اس کی اوتھ ٹیکنگ کے بعد مودی صاحب، تو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور امریکہ کی ڈیل جو ہے ٹریڈ ڈیل وہ جاری ہے، بہت جلدی ہم خوشخبری اناؤنس کریں گے۔ یہ فروری 2025 کی بات ہے، اور اب یہ سو کال ڈیل جس پہ ٹرمپ نے تو ٹویٹ بتا دیا ہے کہ ڈیل کیا تھی، اس کے کیا مین کمپوننٹ ہے یا کیا کی ایریاز ہیں، لیکن انڈیا نے ابھی تک آفیشلی اس پہ کچھ نہیں بولا۔ اور یہ ڈیل کب آ کے ہوئی ہے؟ یہ فروری 2026 میں، دوسرے لفظوں میں 1 سال لیا ہے اس ڈیل نے۔ اب کوسچن یہ ہوتا ہے کیوں 1 سال لیا ہے؟ پاکستان کی تو جولائی میں ہو گئی تھی، یورپین یونین اور باقیوں کی تو اپریل مئی میں ہو گئی تھی، چین جاپان وغیرہ کی۔ تو انہوں نے، یہ اس کے دوست تھے، انہوں نے 1 سال کیوں لیا؟ انڈیا کو اعتراض تھا کہ میں ایگریکلچر گڈز کی امپورٹ پہ آپ کو کچھ نہیں دوں گا، یعنی کہ اس نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں بہت ساری، اس پہ نان فائنینشیل ٹیرف جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ سویا بین، ڈیری پروڈکٹس اور ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں اس کے اوپر اس کو امریکہ کے سے کو ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے انڈیا میں، جبکہ انڈیا کہتا تھا نہیں، یہ ہماری جو ایگریکلچر مارکیٹ ہے یہ پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے، ہمارے کسانوں کا نقصان ہوتا ہے، ہم کسی اور ملک کو انکریج نہیں کر سکتے وہ آ کر یہاں پر ہمارے کسانوں کا نقصان کرے اور اس کمپٹیشن کو انیمن کر دے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے امریکہ ڈیل نہیں کر پا رہا تھا۔ تو کیا اب جو ڈیل ہوئی ہے اس میں انڈیا اپنے پوائنٹ پہ ڈٹا رہا ہے؟ نو، انڈیا نے امریکہ کو سویا بین پہ، ڈیری پروڈکٹس پہ اور بہت ساری جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں ان پہ اجازت دے دیے کہ وہ لا سکتے ہیں۔
اندازہ لگائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا ہیز سرنڈرڈ. انڈیا جو اپنے آپ کو ایمرجنگ گریٹ پاور کہتا تھا، اس کی اسٹریٹجک اٹانومی کہاں گئی ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک مفاد میں جو فیصلے تھے ان سے ہی بیک ٹریک کر گیا. وہ 1 سال جو ریزسٹنس دکھاتا رہا، آخر سرنڈر کر دیا اس نے، اور اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس کے مقابلے میں امریکہ کو اجازت دی تھی کہ وہ سویا بین بھی لے آئیں، وہ ڈیری پروڈکٹس بھی لے آئیں اور باقی ایگریکلچر پروڈکٹس بھی لے آئیں. انڈیا کے اپنے اندر کسانوں میں ہیو اینڈ کرائی مچی ہوئی ہے. جو کسان ریزسٹنس کمیٹی ہے وہ اگین ریزسٹنس کا اعلانات کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں یہ ٹریڈ ڈیل اس ایک پوائنٹ پہ کیا یہ انڈیا کی فتح ہے یا شکست ہے. دوسرا پوائنٹ، انڈیا ٹوٹل جو ٹریڈ کا سرپلس تھا وہ $45 بلین کا تھا. انڈیا کی 87 بلین ایکسپورٹ تھی امریکہ میں، جبکہ امریکہ انڈیا کو تقریباً کوئی $50 بلین دے رہا تھا، سامان دے رہا تھا. اب کیا ہوا؟ اس ڈیل میں امریکہ نے انڈیا سے منوا لیا ہے کہ اگلے 4 سال میں امریکہ $500 کی ایکسپورٹ انڈیا میں کرے گا. یعنی کہ انڈیا اس سے $500 ارب ڈالر جو $500 بلین جو ہیں اس کی پرچیز کرے گا. دوسرے لفظ یہ ایڈیشنل پرچیز ہے. دوسرے لفظوں میں انڈیا کا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ زیرو کی طرف چلا جائے گا، نیگیٹو کی طرف چلا جائے گا. کیوں؟ امریکہ پہلے ہی 50 بلین کر رہا ہے. 50 ابھی 500 بلین سے مین $100 ارب پر 125 ارب ڈالر پر ایئر اور پرچیز کرے گا. تو امریکہ کی ایکسپورٹ کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 160 سے 180 بلین کے قریب ہو جائے گی. جبکہ انڈیا کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ وہ 87 بلین ہے. اور وہ بھی جب 1 سے 2% ٹیرف ہوا کرتا اس وقت. اب جب ٹیرف 18% ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 87 بلین بھی رہ پائے گی. نمبر 1. نمبر 2، جو چیز اگنور کی جا رہی ہے وہ یہ کہ 25% ٹیرف سے 18% کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو پینلٹی کا 25% تھا اس کی بات کوئی نہیں کر رہا. کیا امریکہ نے وہ معاف کر دیا ہے؟ ناٹ یٹ. امریکہ نے ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مودی ہیز گیون ہم ایشورنس کہ وہ رشیا سے تیل خریدنا بند کر دے گا. تو رشیا سے تیل خریدنا بند کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس پہ 25% جو ٹیرف ہے وہ جرمانہ ختم ہو جائے گا. تو کیا انہوں نے بند کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لیکن ابھی تک بند نہیں ہوا، اس کے کوئی شواہد نہیں آئے. اس لیے یہ بھی کوئی شواہد نہیں ہے کہ امریکہ نے 25% پینلٹی والا جرمانہ جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. دس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اچھا، اس کے علاوہ یہ وہ نارمل گڈ تھے جو پریفرینشل گڈ تھے جس پہ ڈیسائیڈڈ اور اگریڈ اپان تھی. اس کے علاوہ امریکہ سے انڈیا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا تھا $50 سے $60 بلین کا، وہ تھا منتھلی ایئرلی، وہ تھا اس کی فارما پروڈکٹ جو ہیں اس میں کوئی $25 سے $30 بلین پروڈکٹ بیچتا تھا، نفع کماتا تھا امریکہ میں. اور ساتھ ہی وہ جو اسپیئر پارٹس جاتے تھے اس کے گاڑیوں کے، ان سے وہ اسپیئر پارٹس جو ہیں ان سے بھی نفع کماتا تھا. جبکہ امریکہ نے اس پہ انڈیا پہ بین نہیں لگایا، بلکہ پوری دنیا پہ اس نے کہا کہ فارما پروڈکٹس اور اسپیئر پارٹس آف وہیکل جو ہیں ان کے اوپر 100% ٹیرف ہے. وہ 100% ابھی بھی ہے. تو رزلٹ کیا ہوا؟ انڈیا کی وہ ایکسپورٹ تو گئی. سو انڈیا کو اس سے کچھ ریکور نہیں ہوا اس ٹریڈ ڈیل کے ساتھ. بلکہ ایک اور جو لاس ہوا ہے اس اکنامک لاسز میں جو ٹرمپ نے دیے ہیں، شاک دیے، اکنامک شاک انڈیا کو، ان میں ایک اور تھا. وہ تھا H1B1 ویزا کی جو انٹری تھی اس کو بلاک کرنا بائی کیپنگ $1 لاکھ کی انٹری فیس جو ہے، لائسنس جو تھا اس پہ ویزا کا، جس سے 70% جو H1B ویزا کی ملازمتیں تھیں وہ انڈین لے جاتے تھے. اب انڈین 1% بھی نہیں لے پائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا اس سے کوئی ریلیف ملا ہے؟ کچھ ریلیف نہیں ملا. تو بھائی اگر یہ بھی ریلیف نہیں ملا، فارما بھی نہیں ملی، اسپیئر پارٹس بھی نہیں ملے، تو انڈیا کو ملا کیا ہے؟ الٹا
500 ارب کی پرچیز کرنی ہے 4 سالوں میں، یعنی کہ 125 ارب پر ڈالر پر ایئر پہلے کے ٹریڈ سے زیادہ ٹریڈ کرنی ہوگی، تو پھر چلی انڈیا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہوگا، ٹریڈ سرپلس میں نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا کا ایک اور ٹریڈ روٹ تھا جو چابہار سے اس نے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور اور جو دوسرا جو انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور ان کے ذریعے سے وہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھی چابہار چھن جانے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کیا انڈیا کا وہ لاس ریکور ہو پایا؟ نہیں ہو پایا۔ تو پھر بھائی انڈیا کی فتح کس چیز میں ہے جس پہ پاکستان کے وہ جو بھولے بے وقوف 2 نمبر جو پاکستانی ہیں جو اس پہ جشن منا رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے تو 19% صرف ٹیرف کرایا ہے، انڈیا 18% پہ لے گیا اور انڈیا نے ڈیل کر لی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ بغیر سمجھے پاکستان کو ہر چیز، انڈیا کی چھوٹی سی خوشی کو پاکستان کی ہار بنا کے پیش کرتے ہیں، جبکہ پاکستان وننگ ٹریک پہ آ رہا ہے اور اس میں بھی پاکستان کی ون ہے۔ اگر سپوز کل جو کہ لگ رہا ہے انڈیا تیل خریدنا بند کر دیتا ہے رشیا سے اور وینزویلا سے تیل خریدا ہے ایز پر امریکن سجیشن، تو انڈیا کی اسٹریٹجک اکانومی کہاں ہوئی؟ یہ ڈکٹیشن ہوئی نا کہ تیل یہاں سے نہیں یہاں سے خریدو، ایران سے نہیں خریدو، رشیا سے نہیں خریدو، ہم سے خریدو، اور وہ تیل جو وینزویلا سے آئے گا اس کی کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن کیا پڑے گی اور انڈیا کو اینڈ پہ کیا پہنچے گا، یہ علیحدہ کیلکولیشن ہے۔ لیکن انڈیا امریکہ کے قریب ہونے کے چکر میں اس سے رشیا اور چائنا کو جو کھو رہا ہے اس کی کاسٹ کی ریکوری کیسے کرے گا؟ ایک رشیا رہ گیا تھا جس پہ چائنا امید کرتا تھا کہ اولڈ فرینڈ ہے اور وہ مجھے ہر دلدل سے نکالے گا، تو کیا رشیا اسے اپنی توہین سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا کہ تم تیل خرید رہے تھے، جب سے تمہیں پریشر پڑا تم نے تیل خریدنا بند کر دیا، تم تیل نہیں خرید سکتے مجھ سے، تو کل جنگ میں میرے ساتھ کہاں کھڑے ہوگے؟ تو نہ یہ شنگھائی کوآپریشن کے چکر میں رہے گا، میں بھروسہ کریں گے ان پہ، نہ اس پہ برکس بھروسہ کرے گی، کیونکہ انڈیا ثابت کر رہا ہے کہ میں آپ کے لیے ریلائبل نہیں ہوں۔ وہ اپنے عوام کو بتا رہا ہے میری پالیسیز کوئی سسٹینیبل نہیں ہے، اور اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کو بتا ہی نہیں رہا کہ میری ڈیل کیا ہوئی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو چند ایک اس کے پہلو بیان کی ہیں، اس سے آپ خود لگا لیں اندازہ کہ یہ انڈیا کی ہار ہے یا جیت ہے۔ اس کے ملک کی جو اسٹریٹجک ساورنٹی ہے، ساورنٹی کا ڈپکشن کس سے ہوتا ہے؟ اسٹریٹجک اٹانومی سے ہوتا ہے کہ ساورن نیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنی اوٹانومس ہوگی، تو اس نے اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو قربان کر دیا ہے۔ تو کیا اس سے اپنے آپ کو ساورن نیشن ثابت کر پا رہا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ اپنے پرانے دوستوں رشیا جیسے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو پا رہا ہے؟ نہیں۔ تو وہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے؟ وہ اور تنہا ہو رہا ہے، وہ اور آئسولیٹ ہو رہا ہے، اور اپنے جو پرانے ٹرسٹ وردی فرینڈز تھے ان کا ٹرسٹ لوز کر رہا ہے۔